چہرے پہ نکھار ہے، سیادت کی بہار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاسم کھڑے ہیں میدان میں، فرماتے حل من مبارزن حل من مبارزن، تم میں کوئی بہادر ہو تو میرے مقابلے میں بھیجو۔ عمر ابن سعد جو لشکر کی کمان کر رہا تھا، ایک بڑا مشہور پہلوان ملک شام کا ارزق نامی، وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا ارزق جاؤ اس بچے کا سر کاٹ کے لے کے آؤ۔ ارزق بڑا مشہور پہلوان تھا، اتنا مشہور پہلوان تھا کہ وہ جس جنگ میں جاتا تھا، وہ جس جنگ میں ارزق پہلوان گیا وہ جنگ کبھی ہاری نہیں۔ ارزق گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ عمر ابن سعد سے کہنے لگا یہ تو میری توہین ہے، ایک بچے کے سامنے مقابلہ کرنا۔ حسین آئیں گے ان سے لڑوں گا، علی ہوتے ان سے لڑتا، یہ تو 18 سال کا جوان ہے۔ میرے 4 جوان بیٹے یہاں موجود ہیں، ابھی ایک کو بھیج کے قاسم کا سر کٹوا کے ابھی منگوا لیتا ہوں۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ اس قاسم کا سر کاٹ کے لے کے آؤ۔ ارزق کا بڑا بیٹا میدان میں حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، لیکن تھوڑے ہی دیر میں حضرت قاسم نے اس کے بڑے بیٹے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا، ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا تو امام قاسم نے بھی اس کو بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آیا تو امام قاسم نے بھی اس کو بھی جہنم پہنچا دیا۔ ارزق کا چوتھا بیٹا اپنے بھائی کا اپنے تینوں بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تو امام قاسم نے بھی اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ارزق میدان میں آیا، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، آنکھوں میں سرخ ڈورے۔ امام قاسم سے کہنے لگا قاسم میں تجھ سے لڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تو نے میری آنکھوں کے سامنے میرے 4 جوان کو مار دیا ہے۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ حسین آئیں گے ان سے لڑوں گا، علی ہوتے ان سے لڑتا، لیکن تو نے میری آنکھوں کے سامنے میرے 4 جوانوں کو مار دیا ہے۔ جب تک میں تیرا سر نہیں کاٹ دوں گا میرے جناب والا میرے دل کو سکون نہیں ملے گا، میرے دل کو چین نہیں ملے گا۔ 18 سال کے قاسم نے بڑا شاندار جواب دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے امام قاسم نے کہا ارزق یہ میدان جنگ ہے، یہاں بہادر تلواریں چلاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اگر بہادر ہے تو مقابلہ کر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ارزق اتنا چالاک پہلوان تھا، اتنا چالاک پہلوان تھا، اس کا پہلا وار کبھی بھی کسی جنگ میں خالی نہیں گیا۔ کسی بھی جنگ میں پہلا وار کبھی خالی نہیں گیا۔ آج مقابلہ کربلا کے میدان میں علی کے شہزادے سے ہو رہا ہے۔ یزیدی بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، حسینی بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، خیمے سے عورتیں پردے ہٹا کے دیکھ رہی ہیں۔ بھتیجے قاسم کے سامنے پہلوان مشہور ملک شام کا ارزق کھڑا ہوا ہے، اس کا پہلا وار کبھی خالی نہیں گیا۔ دونوں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ارزق کا معاملہ ہے، 18 سال کے قاسم ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے، کتابوں میں آتا، ارزق نے جب اپنا پہلا وار کیا تو امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے وار کو پھیلا دیا، پھسلا دیا۔ ارزق کا یہ وار زندگی میں پہلی مرتبہ خالی گیا تھا، پہلی مرتبہ ارزق کا وار خالی جانا تو ان کی ہار تو ویسے ہی ہو چکی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے 17 وار کیے ارزق نے، لیکن امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 کے 17 وار بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھسلا دیے۔ اس کے بعد قاسم حضرت امام قاسم نے کہا ارزق تو نے تو اپنے وار کر لیے، اب ذرا خون حیدری کی رنگت بھی دیکھ لے، اب دیکھ علی کے لالوں کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ تو نے تو اپنی بہادری کے جوہر دکھا دی، اب دیکھ علی کے گھر والے کیا کرتے ہیں۔ ایک مقولہ ہے الحرب خدعۃ، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہوتا ہے۔ جنگ میں دھوکہ دینا، سامنے والے پہلوان کو پچھاڑنے کے لیے دھوکہ دینا یہ جائز ہے۔ زندگی میں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے کہ دھوکہ دیتے پھرتے رہو، یہ جنگ کا معاملہ ہے۔ حضرت ارزق تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ارزق
ہم مدینے میں رہتے تھے، تیری بہادری کا بڑا شور سنتے تھے کہ ملک شام میں کوئی بڑا مشہور پہلوان ہے ارزق نام کا، آج تیرا ہمارا مقابلہ ہوا تو پتہ لگا تجھے تو گھوڑے پر بیٹھنے تک کی تمیز نہیں آئی ابھی تک. گھوڑے پہ بیٹھنے تک کی تمیز نہیں ہے. نام تو بہت سنتے تھے، ہاتھی کی دم کا، قریب آ کے دیکھا تو ستلی بندی تھی. مدینے میں رہ کے تیری بہادری کے چرچے تو بہت سنے تھے، لیکن آج مقابلہ ہوا تو تجھے گھوڑے پہ بیٹھنے تک کی تمیز نہیں آئی تھی. امام قاسم نے یہ دھوکے کا جو اصول اپنایا تھا، کتاب میں لکھا ہے ارزق کی نظر جیسے ہی اپنے پیر پہ پڑی، ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ارزق کی نظر اس کے پیر پہ تھی. اسی آن، اسی لمحے میں، اسی سیکنڈ میں ارزق کی نظر پیر پہ تھی اور قاسم کی تلوار ارزق کی کمر کے اوپر تھی. آدھا گھوڑے سے ادھر تھا، آدھا گھوڑے سے ادھر پہنچ گیا. آیا تھا بہادری کی ڈینگیں مارنے کے لیے. 18 سال کے قاسم نے بہادری کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. 18 سال کے قاسم نے ارزق کو نیست و نابود کر دیا. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امام قاسم میدان میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں حل من مبارزن، اب کسی اور کو بھیجو. کس کی ہمت کے آنکھیں ملا کر چلے، کون ان سے نگاہیں لڑا کے چلے. حل من مبارزن، حل من مبارزن، اب کوئی بہادر ہو تو میرے مقابلے کے لیے بھیجو. یک کے بعد دیگرے بڑے بڑے بہادر امام قاسم کے سامنے آئے، لیکن قاسم سب کو پچاڑتے رہے، سب کو مارتے رہے، گاجر مولی کی طرح سب کی گردنوں کو اڑاتے رہے. شور مچ گیا، شور مچ گیا، غل ہو گیا، یزیدیوں کے خیمے میں غل ہو گیا. اگر ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ کرتے رہو گے تو علی کے گھر والے ہیں، پورے لشکر کو اکیلا آدمی صاف کر جائے گا. علی کے پوتے ہیں، معمولی بات تھوڑی نہیں ہے. علی علی ہیں جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے. اسلام کی تاریخ پڑھو گے تو ہر جنگ میں تمہیں علی نظر آئیں گے. عمر ابن سعد دیکھا، ایک ایک کر کے مت آؤ، ایک ایک کر کے آؤ گے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. ایسا کرو سب اکٹھے ہو کے حملہ کر دو. وہی بزدلوں والی حرکت، بزدلوں والی حرکت. ایک ایک کر کے آتے رہے، جب کوئی نہیں بچا تو اکٹھا ہو کے حملہ کر دیا. خیر وہ وقت ہوا، ہر آدمی کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. نہ جانے کتنے یزیدیوں کو مار کے گرایا امام قاسم نے. جب اکٹھے ہو کے چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونی شروع ہو گئی، حضرت امام قاسم گھر گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا. امام علی مقام نے بھتیجے کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. بھتیجے کے گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، آنکھیں بھر آئیں. میرے بھائی حسن کی نشانی آج ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے روپوش ہو رہی. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مرقت پر بھی گہر باری فرمائے، ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. اب خیمے میں